نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان۔ یہ دنیا عارضی ہے اور ازداد کا مجموعہ ہے، فانی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، جسے بھی زندگی دی گئی اسے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جسے ہر مسافر نے گزرنا ہے، وہ پیالہ ہے جسے ہر مسافر نے پینا ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں قائم ہیں دائم ہیں، سب نے ٹوٹ جانا ہے، بکر جانا ہے۔ الغرض فلسفیوں کے رنگا رنگ، نظریات کے آب و تاب، مرور ایام کے ساتھ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے اس دنیا میں جو لازوال ہے، وہ انسان کا کردار اور انسان کا عمل ہے۔ انسان کی گفتگو ہے، وہ گفتگو جو اللہ کے لیے کی ہو، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا ہو، وہ جذبہ اور وہ رد عمل جو انسان نے اللہ کے لیے دیا ہو، یہ وہ سرمایہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے، اس دنیا میں بھی عزت، سعادت اور سرفرازی کا ذریعہ ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی انس اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ بہت بڑے بادشاہ ہارون رشید گزرے ہیں، مشہور بھی ہیں۔ ان کے دربار میں ایک بلول آتا تھا، یہ مجذوب تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے حال احوال پوچھا، سلام کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کو ایک نشانی دے دی، چڑی کی صورت میں ایک نشانی دے دی، اور بلول سے کہا کہ یہ نشانی اس آدمی کو دینا ہے جو تجھ سے زیادہ بیوقوف، جو تجھ سے زیادہ بیوقوف ہو، یہ میری امانت ہے، آپ نے اس تک پہنچانی۔ بلول نے کہا ٹھیک ہے، سنبھال کے رکھ دی۔ کچھ عرصے بعد ہارون رشید بیمار ہوئے تو یہ بزرگ مجذوب دربار میں آئے۔ ہارون رشید نے سلام کیا اور کہا کہ مشکل سفر درپیش ہے، دعا کریں میری۔ بعض اوقات بڑے بڑے طاقت والے دعا کے محتاج ہو جاتے ہیں، جن کو اپنے طاقت پر غرور ہوتا ہے، مال و دولت پہ غرور ہوتا ہے، سرمایہ پہ غرور ہوتا ہے، عہدوں پر غرور ہوتا ہے، منصب پہ غرور ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسے آ جاتے ہیں اور سب پہ آنے والا ہے، وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا مشکل سفر درپیش ہے، دعا کرے۔ بلول نے کہا کیا سفر ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا سفر ہے، کتنا دور سفر ہے، آگے آپ نے کتنی سواریاں بھیجی ہیں، فوج بھیج دیا ہے، کھانے پینے کے سامان بھیجا ہے، کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیوقوف آدمی، تو اپنی بیوقوفی چھوڑتا نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں نے جانا ہے آخرت کے سفر پر۔ تو بلول نے وہ نشانی آپ نے جیب سے نکال دی اور ہارون رشید کے حوالے کر دی اور کہا کہ میں نے تجھ سے بڑا بیوقوف دنیا میں نہیں دیکھا، آپ کی امانت تھی میرے پاس، آپ نے کہا تھا کہ کسی بیوقوف کو دینا ہے جو تجھ سے زیادہ بیوقوف ہو، تو آج میں یہ امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بیوقوف آپ ہیں، کہ جب آپ دنیا میں تھے، جب آپ صحت مند تھے اور آپ کی بادشاہی عروج پر تھی، جوانی عروج پر تھی، جب آپ سفر پہ نکلتے تھے تو کئی دن پہلے اس راستے کی تیاری ہوتی تھی، آگے دربان جاتے، خدمتگار جاتے، فوج کے سپاہی سالار جاتے، تیاریاں ہوتی، کھانے کی، رہائش کی، آرائش کی، سکون اور راحت کی چیزوں کی، اور کئی دنوں سے آپ کی تیاریاں شروع ہو جاتی۔ لیکن اب جس سفر پہ تو جا رہا ہے وہاں کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس لیے میرے نزدیک سب سے بڑا بیوقوف تو۔ یہ وہی بلول ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کو سلام کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا سے غرض نہیں تھی،
وہ بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہتے تھے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں اس کو المیہ سمجھتا ہوں، کہ ہم لوگوں کی تیور دیکھ کر بات کرتے ہیں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ میری روزی بند نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، وقت سے پہلے کسی نے مرنا نہیں ہے، اور جو دانا رزق اللہ نے آسمانوں پہ لکھ دیا ہے وہ کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ میں ایسی گفتگو کر لوں گا، حق بات کہہ دوں گا تو میری روزی کم ہو جائے گی، میرے تعلقات بگڑ جائیں گے۔ ایسی تعلقات پہ تو لعنت ہے کہ جس کے سامنے انسان حق بات نہ کہہ سکے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بلال کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید ہوں۔ بلال نے کہا آپ وہی ہیں جو لوگوں کو درس دیتے ہیں؟ کہا میں وہی ہوں، لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ کو کانے کے آداب معلوم ہے؟ جنید بغدادی نے کہا معلوم ہے۔ کانا سامنے آ جائے، ہاتھ دھو لے، بسم اللہ پڑھے، اور آپ نے سامنے سے کہا ہے، یہ آداب ہے۔ اور اگر شروع میں دعا نہ پڑھے درمیان میں پڑھ لے، آخر میں دعا پڑھ لے، یہی آداب ہے کانے کے۔ تو بلال نے اپنی چادر جھاڑ لی اور وہاں سے چلا گیا۔ کتنا بڑا شیخ ہے اور تجھے کانے کے آداب معلوم نہیں ہے۔ کسی اور جگہ بیٹھ گیا آگے جا کے۔ تو جنید بغدادی چل کے پھر وہاں چلے گئے اور سلام کیا۔ لوگوں نے کہا چھوڑے جی، یہ تو مجذوب آدمی ہے، کیا آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کہتے نہیں۔ پھر سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ جنید بغدادی ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو درس دیتا ہوں۔ اچھا، آپ کو گفتگو کرنے کا ڈنگ آتا ہے؟ آداب معلوم ہے گفتگو کرنے کی؟ کہا معلوم ہے کہ جو سامنے مخاطب ہو، کلم الناس بقدر عقولہم، جو جس طرح آدمی ہو اس سے گفتگو اسی طرح کی جائے۔ جاہل ہے، عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، بادشاہ ہے، اس کی شان کے مطابق گفتگو کی جائے۔ تو بلال نے کہا اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ کو گفتگو کا طریقہ ہی نہیں آتا، گفتگو کے آداب معلوم نہیں ہے۔ وہیں سے اٹھ کے آگے چلے گئے۔ جنید بغدادی پھر پیچھے چلے گئے، سلام کیا، پھر وہی تکرار ہوا کون ہے؟ جنید بغدادی ہوں۔ پھر پوچھا اس سے کیا آپ کو سونے کے آداب آتے؟ کہتے سونے کے کیا ادب ہے کہ دائیں کروٹ سوئے، بسم اللہ پڑھ کے سوئے، باوضو سوئے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے شیخ ہو کر آپ کو سونے کے آداب بھی نہیں معلوم ہے۔ اب چادر جھاڑنی تھی کہ آپ نے پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے آپ مجھے سکھائیں نا، آپ پر واجب ہے، جب مجھے نہیں معلوم ہے تو آپ مجھے سکھائیں۔ تو بلال نے فرمایا کہ دیکھو، کانے کا سب سے بڑا ادب کیا ہے؟ سب سے بڑا ادب کانے، یہ عارضی آداب ہے۔ جو اصل ادب ہے کانے کا وہ یہ ہے کہ کانا حلال کا ہونا چاہیے۔ جو رزق تیرے پاس ہے، جو نوالا تو اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، یہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اور جو آپ نے باتیں بتائی، بسم اللہ پڑھنا ہے، اول میں پڑھنا ہے، آخر میں پڑھنا ہے، درمیان میں پڑھنا ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اگر کانا حرام کا ہے، اس میں کسی کا حق شامل ہے، کسی کا خون شامل ہے، تو آپ اس پر پورا قرآن مجید بھی پڑھ لیں تب بھی برکت نہیں ہوگی۔ آپ اس پر دنیا کی ساری دعائیں پڑھ لیں تب بھی برکت نہیں آئے گی۔ پہلا ادب کانے کا یہ ہے کہ کانا حلال کا ہو، وہ نوالا حلال کا ہو۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا۔ اچھا یہ بتائے کہ بات کرنے کا کیا ادب ہے، گفتگو کا کیا ادب ہے؟ آپ نے فرمایا گفتگو کا وہ ادب نہیں ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ مخاطب کا لحاظ رکھا جائے، بلکہ ادب یہ ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے رضا کے لیے کریں۔ کوئی بات آپ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یہ اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک لفظ بھی ایسا کہہ دیا جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ جس رب نے آپ کو زبان دی، گفتگو کی طاقت دی، آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ کو معلومات دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے، اب گفتگو کا تقاضا یہ ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ گفتگو صرف اس
اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اس میں نہ دنیائی مفاد شامل ہو، نہ ذاتی مفاد شامل ہو، اور نہ کوئی اور مفاد کی آمیزش ہو اس میں۔ اگر اس کے اندر دنیا کی مفاد شامل ہو جائے، کسی اور مفاد کی آمیزش ہو جائے، تو یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا آپ نے سونے کے آداب بھی بتا دے، سونے کے آداب بھی بتا دے۔ تو بلول نے فرمایا کہ سونے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب آپ بستر پر جائیں تو آپ کے کندھے پر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کندھے پر کسی کا حق ہے، آپ کے ہاتھ میں کسی کا خون شامل ہے، آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہے، حسد ہے، برائی ہے، دشمنی ہے، آپ ایک دعا نہیں اللہم بسمک اموت و احیا، آپ پورا قرآن پڑھ کے بھی سوئے، تو یہ سونے کے آداب کے خلاف ہے۔ سونے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان نیند میں جائے، یہ نیند جو ہے یہ موت ہے، انسان مر جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اور پھر جاگ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ انسان پھر جاگتا بھی نہیں۔ موت کا کیا بھروسہ ہے؟ لیاقت، ڈاکٹر لیاقت صاحب، دنیا کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیسے دنیا سے چلے گئے؟ کس مظلومی اور بے بسی سے دنیا سے چلے گئے؟ مال و دولت کی کمی نہیں تھی، قابلیت بھی تھی، تکلم بھی تھا، اور بڑے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں مشہور بھی رکھا تھا، اللہ نے عزت بھی دی تھی، ساری چیزیں تھی، مال و دولت، عہدہ، ایمانے تھے، لیکن ایسے بے بسی سے چلے گئے کہ پاس میں نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی پاس کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج میں نے ان کے ڈرائیور کی باتیں سنی، اس نے کہا کہ جب ہم کمرے میں چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، کوئی پاس کلمے والا نہیں تھا، اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب بستر پہ جائے تو پہلا ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کندھے پر کسی کا حق نہ ہو، ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ اگر برائی ہو ہمارے دل میں کسی کے لیے تو یہ سونے کے ادب کے خلاف ہے، اور اگر ہماری گفتگو ذاتی مقاصد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، اور اگر نوالا حرام کا ہے تو اس پر پورا قرآن پڑھ لے تب بھی برکت نہیں آئے گی، یہ کانے کے آداب کے خلاف ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔